پاکستان کا مسئلہ ہے کیا؟ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہے بزنس ایز یوزول. ہر بندہ ایسے بہیو کر رہا ہے جیسے بالکل نارمل زندگی ہے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. فائنانس منسٹر کل تک کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے, سب کچھ ہوگا. پھر اچانک انہوں نے کہہ دیا بجٹ کے فوراً بعد ہم ریسٹرکچرنگ پہ کام کر رہے ہیں. ابھی ان کا بیان ختم ہی نہیں ہوا تھا, اس کا شوق تھا, تو گورنر اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کوئی ایسی بات پہ کام نہیں کر رہا. جب پوچھیں کہ جی IMF اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوگا, تو وہ کہتے ہیں ہمارا ایک پلان بی ہے. جب پوچھیں پلان بی ہے کیا, تو کہتے ہیں پلان بی ہم بتا نہیں سکتے. اوکے, مسٹ بی اے نیوکلیئر سیکرٹ اینڈ ایوری تھنگ. آج سارا دن کراچی چلتا رہا کہ جی کراچی میں بہت بڑی بات ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی کا ہسٹری میں پہلی دفعہ میئر آ گیا کراچی میں. واقعی بہت بڑی بات ہے, لیکن کیا واقعی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا میئر کون ہے؟ چیئرمین PTI کے لیے ہوگا کہ وہ پاور میں دوبارہ آ جائیں. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ ہو کہ وہ پاور میں نہ آئیں اور 9 مئی کے حسابات جواب دیں. ہو سکتا ہے PDM کی گورنمنٹ کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں اور چیئرمین PTI میں صلح نہ ہو جائے. کیا آپ کا میرا یہ مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے معیشت. اور معیشت کے ہم فگرز دیکھیں اور باتیں سنیں تو ٹوٹل کانٹرڈکشن ہے. لگتا ہے نو بڈی از ان چارج. کوئی پلان اے تو چھوڑیں, پلان بی چھوڑیں, پلان سی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں, ہر چیز نیگیٹو, کانفیڈنس بھی نیگیٹو. فورن ریمیٹنسز دیکھیں اپنے لوگوں کی, اس میں بھی جناب بلینز کا کمی آ گئی ہے. انویسٹمنٹ دیکھیں کمی, مہنگائی اوپر, ان امپلائمنٹ اوپر, غربت کے لوگ نیچے جا رہے ہیں. ایوری تھنگ یو سی از ڈسمل. بتایا جاتا ہے کہ 2-3 ماہ تو دور کی بات ہے, آفٹر 4 weeks we will have a serious financial meltdown. اگر 9th ریویو ہو بھی جائے, جو نظر ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو بھی کیا ہمارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں؟ ہمیں اگر اگلے 4 سالوں میں $75 بلین دینے ہیں, کیا ہمارے پاس ریسورسز ہیں؟ ہم کیسے کریں گے ایکسٹرنل فائنانسنگ؟ نوبڈی ہیز این آئیڈیا. کوشش کریں گے کچھ ہمیں سمجھ آ جائے آج. اور ڈپریشن بیکاز سچ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا. 91 میں جب انڈیا بہت برے حالات میں تھا اور IMF پروگرام میں گیا, تو اس وقت منموہن سنگھ نے بڑی زبردست ایک اسپیچ کی تھی, اور انہوں نے کھل کے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ وی آر ان اے ڈیسپریٹ سچویشن. سچ بولا, ڈاکٹر صاحب کی طرح نہیں سب اچھا ہے, بالکل ٹھیک ہے, نو پرابلم, آلز گڈ. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. جینوئنلی میں تو آئی ایم ایٹ اے لاس, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اب کیا ہوگا. پہلے تو یہ بتائیں کوئی پاسبلٹی ہے, بیکاز یہ بجٹ کے اوپر پہلے فائنانس منسٹر شیئر نہیں کر رہے تھے, پھر انہوں نے کہا جی PM نے کہا تو میں نے شیئر کر دی. اب کل جو ان کی آ گئی ہے اسٹیٹمنٹ IMF والوں کی, یہاں سے کنٹری ہیڈ کی, کہ جی ہم نے اپرچونٹی مس کر دی ٹیکس پیز براڈن کرنے کی. انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ جی $1 لاکھ تک آ جائیں گے باہر سے, اور آف دا ریکارڈ جب بات کرتے ہمیں کہتے تھے جی کم از کم 3-4 بلین اس میں آئے گا, اور وہ ہمارا ایک بیک اپ پلان کا بہت بڑا حصہ ہے. وہ بھی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا, اور FATF میں بھی رگڑا جائے گا. کیسے آپ ان کویسچنز آستے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر 9th ریویو ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل 30 سے پہلے 9th ریویو ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پروگرام ہمارا جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے, جو ہمارا ہے, اس میں کوئی بہتری ہے؟ ہماری فائنینشیل حالت بدلتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ 9th ریویو جو ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ تقریباً نومبر کی 3 تاریخ سے یہ پینڈنگ رہا ہے. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ کچھ عرصہ حکومت نے کافی اپنی پالیسیز میں ڈیویشن لے آئے کمپیئر ٹو دی اگریمنٹ وچ گورنمنٹ ہیڈ سائنڈ ود دی IMF. پھر اس کے بعد میں جنوری میں اللہ کے فضل سے ہماری حکومت نے محنت کر کے بہت سے ریفارمز امپلیمنٹ ضرور کیے. اس بجٹ میں جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کمٹمنٹس کیے ہوئے تھے وہ کچھ آپ نے میٹ نہیں کیے. میں آپ کو اگزامپلس 2-3 دے دیتا ہوں. جو لیٹر پاکستان نے ایشو کیا جو سٹاف ایگریمنٹ میں مینشنڈ ہے, اس میں ایک بڑا واضح آئٹم ہے, نو فیوچر ٹیکس ایمنسٹیز. ٹھیک. اور یہ $1 لاکھ والا اسکیم looks very much like an effort at providing amnesty. اس میں ایک چیز میں بتائیں, ٹو بی فیئر, اس میں جو 111 ہے شاید انکم ٹیکس کا آرڈیننس کا, اس میں انہوں نے پہلے لمٹ رکھی تھی کہ آپ 50 لاکھ روپے کی مالیت کی کرنسی لے آتے ہیں.
انہوں نے اس کو چینج کر کے $1,00,000 کر دی کہ ایکویولنٹ آپ $1,00,000 تک لا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک نمبر چینج ہوا ہے, یہ principles of things تو نہیں The چینج ہوا. scale has been changed and Pakistan had agreed that there would be no further amnesties. Explicitly government کی اپنی وہ کمٹمنٹ ہے. دوسرا جو تھا, جو آپ یہ دیکھیں کہ IMF جو پریشان رہتا ہے پاکستان کے بارے میں, وہ ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کا جو انبرائڈلڈ سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہے. تو اس پہ بھی اگریمنٹ ہوا تھا کہ اپروپریٹ سٹیپس انکلوڈنگ ٹیرف ریفارمز, ایفیشنسی امپرومنٹس وغیرہ سے ایریئرز کی بلڈ اپ کوئی نہیں ہوگی, مگر وہ ہوئی ہے. تیسری طرف یہ اگریمنٹ بھی ہوا تھا کہ پاکستان will not give any more guaranteed debt to SOEs. آپ کو حیرت ہوگی, قومی آئی کے ادارے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, ابھی تک جو تقریباً آپ دیکھیں 11.5 مہینے گزر چکے ہیں, لیٹسٹ فگرز یہ ہیں کہ اس سال 240 ارب کے آپ نے نیا گارنٹیڈ ڈیٹ دیا ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, میں آپ کے فگرز پڑھتا ہوں آرٹیکلز میں, جو گورنمنٹ کے فگرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی 500-550 ارب ہے سال کا خرچہ, جو خاص طور پہ ہمارے 85 کے قریب کمرشل ادارے ہیں ان خاص طور پہ. آپ کے میں فگر پڑھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں 2000 سے 2500 ارب بنتا ہے. یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ وہ 500 ارب کہتے ہیں, آپ 2500 ارب. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 3-4 ہیڈز میں یہ دکھائے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو سبسڈیز, واقعی ایک تو آپ کا وہ ہے جو آپ کے جو ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی جو ہے, اور پھر دوسرا ٹو پریونٹ ایکومولیشن آف سرکولر ڈیٹ وغیرہ, ایک وہ بڑا ہیڈ ہے. وہ تقریباً ایک وقت ایسا آیا تھا 2021-22 میں یہ 1200-1300 سے بھی زیادہ اوپر چلے گیا تھا. دوسرا ہیڈ جو ہے وہ بڑا, اس کو ٹیکنیکل ٹرم پہ چھپاتے ہیں ہم, اس کو ہم وی کال اٹ کنٹینجنٹ لائبلٹیز. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے لاس میکنگ ادارے یا کوئی اور ایسے ادارے ہیں جو قرضہ لینا چاہتے ہیں, مگر انہیں قرضہ صرف اسی وقت ملے گا, حکومت ذمہ داری اٹھاتی ہے, ایبسلیوٹلی گارنٹی دیتی ہے, وہ اب 350 سے 400 ارب تک وہ بھی جا چکا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہیڈ یہ ہے کہ آپ لونز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کا PIA ایگزامپل ہے, پاکستان اسٹیل مل ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سب ملا لیں آپ تو ہمیں یہ جو بتاتے ہیں وہ صرف لون بتاتے ہیں کہ اس کو اتنے ارب دے دیا, اس کو اتنے دے دیا, بس, اور باقی یہ چھپاتے ہیں. سبسڈیز تو واضح طور پر دکھاتے ہیں, جو چیزیں واضح نہیں ہیں وہ کنٹینجنٹ لائبلٹیز ہیں اور لونز. دیٹ از پارٹ آف دا پرابلم. بٹ ایک بات میں اور کہہ دوں آپ سے کہ ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں بھی ایک اگریمنٹ موجود ہے 9th ریویو کے پروسیس میں, کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے 2 اینٹیٹیز. اور وہ کون سے؟ ایک جو ڈسکلوز تھے, نہیں, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, آغاز چھوٹا سا شروع میں, HBFC اینڈ ویمنز بینک. اب یہ چھوٹے ادارے ہیں, ان کو بھی یہ کر نہیں پائے بیچارے حکومت والے, they have been so preoccupied with other things. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ نے اگریمنٹ خود سائن کیا ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے اس وقت کے, اور گورنر اسٹیٹ بینک, وہ ہم خود ہی امپلیمنٹ نہیں کر پائے. سر مجھے ایک بتائیں, IMF کے ایک چیز کلیئر کر دیں, بیکاز آپ نے کہا کہ فائنینشیل ہماری آبلیگیشن میں ریلیف بھی ملتا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ اگر IMF سائن ہوتا ہے, یہ 9th ریویو ہو جاتا ہے, تو پھر ٹرانش نکل آئے گا تو ملٹا لیٹرل بائی لیٹرل وہ لوگ دوبارہ ہمارے ساتھ کام دھندا شروع کر دیں گے. تو وہ فرق تو پڑ جائے گا نا؟ پڑے گا, بالکل پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہمیں ساتھ دیا ہے اس سال, آپ کو سن کے خوشی ہوگی, ملٹی لیٹرل اداروں نے ساتھ دیا ہے. اس میں سب سے نمایاں اگزامپل ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. انہوں نے تو فلڈز کے لیے تک لون دیا ہے. ورلڈ بینک, ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو چائنیز ہے, اور کچھ حد تک اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, یہ اداروں نے تقریباً جو آپ کو پیسہ ملا ہے اس سال 8 سے 9 ارب ڈالر نیا پیسہ, اس میں ان کا نمایاں حصہ ہے. 1 پیسہ آپ بانڈ نہیں فلوٹ کر پائے, جبکہ آپ نے بجٹ میں $2 بلین رکھا تھا.